کیسا رہے گا جب ہم دونوں نہ رہیں، غافل ہو جائیں دنیا جہاں سے؟ اس کے دہشت بھرے لہجے کے باوجود وہ برجستہ بولا۔ مسکان دل ملا گئی اور لوگ حیرت سے انہیں بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ بس چند منٹ سر، آگے جا کر لیفٹ جائیں، پھر رائٹ مڑ جائیں۔ کانوں میں لگے ٹرانسمیٹر سے آواز گونجی جنہیں صرف وہ سن سکتا تھا، برہان کو وہ نہیں سن سکتے تھے۔ یہ ٹرانسمیٹر برہان کے پلان کو مد نظر رکھتے دیا گیا تھا۔ اوہ، ایسے نہیں میری شیرنی۔ وہ جو اس سے قدموں کی رفتار کم دیکھتی اسے ایک بار پھر جھپٹنے کی تیاری میں تھی۔ برہان اس کے ارادے بھامتے کہکا لگاتا چھلانگ لگا کر پھر سے فاصلہ برقرار کر گیا۔ شٹ! وہ مٹھیاں بھینچ کر چلا اٹھی۔ کچھ منچلے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کہکا لگا اٹھے۔ یہ شرمندگی کے باعث اسے پھر سے بھاگنا پڑا۔ ایک بار ہاتھ چڑھ جاؤ، دونوں ٹانگوں سے معذور نہ کیا تو کہنا۔ اس کے ارادے اب جان لیوا تھے، پر اس کے برعکس اس کے ارادوں سے برہان کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کی مسرور حالت سے اسے چڑ ہوئی اور اس نے ایسے قدم اٹھائے جیسے زمین کو چھوڑنا رہی ہو، حالانکہ اس کی اس حرکت سے اس کی سانسیں چڑھ گئیں جنہیں بحال کرنا اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ پاؤں کی موچ، کمر کا درد، ماتھے پر کھڑکی لگنے سے درد، سب کچھ بھلا دیا صرف اسے قبضے میں کرنے کے لیے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ رکی تو سانسیں چلیں گی، ورنہ وہ آج نہیں بچے گی۔ پر وہ رکی نہیں، نہ ہی سانسوں کا ساتھ دیا۔ اسے ہار نہیں ماننی تھی، ہار جائیں سانسیں، ہار جائیں، وہ نہیں ہارے گی۔ اسے ضد جنون بنا لیا اس تک پہنچنے کا۔ وہ لیفٹ سائڈ مڑا اور وہ بھی اس کا دل کیا سہارا لے، بلکہ وہ مچلا اسے بلانے کے لیے، پر اس کی اناج زور تھی۔ اس سے فضا میں گہرا سانس بھر کر اندر سے شدید درد کی ٹیسیں اٹھی کہ مجبوراً اسے سانس لینے سے انکار کر دیا۔ سرد یک فضا میں بھی اس کے کن پٹی ہتھیلیوں، چہرے پر شبنم کے چمکتے چاند کی روشنی میں قطرے نمودار ہوئے۔ وہ رائٹ سائڈ بھاگا اور اس سے بھی اسے فالو کیا۔ لوگ، حالات، فضا، گاڑیاں، ٹریفک، سب کچھ وہ جیسے پیچھے چھوڑ آئے، حالانکہ ساتھ تھے، پر وہ غافل ہو گئے صرف بات سے مٹانے کے لیے۔ ساری سوچیں موخو ہوئیں لیڈی باس کے دماغ سے، صرف ایک ہی سوچ رہ گئی کہ اس تک رسائی حاصل کرے۔ یہ کیسا گیم تھا کہ وہ خود اس سے بھاگی تھی اور اب اس تک پہنچنے کے لیے سانسوں کی بازی لگا رہی تھی؟ کیا وہ ایک گیم تھا کہ بازی پلٹ دی گئی؟ وہ ایک عام سا SSP تھا، اپنے عہدے سے وفا کرنے والا۔ سرد ہواؤں کے تھپڑ اس کے چہرے پر پڑے، اس کے باوجود پسینے کی بوندیں ٹپ ٹپ گریں جیسے بیتے سارے موسم خود پر جھیل رہی ہو۔ نارسائی، بھاگ دوڑ، تڑپ، سانسوں کی بازی، بے بسی، بے حسی، منزل سے دوری، تھکن، زخم، کس کس کا وہ بدلہ لے رہا تھا صرف ایک گیم میں ہی۔ فضا میں اس کا لانگ کوٹ، سنہری بال اڑ رہے تھے، سفید رنگت سے سرخ لہو ہو گئی، آنکھیں جو چاند سے سنہری تھیں سرخ سی ہونے لگیں، یہاں تک کہ اسے اپنے سامنے سرخ دھواں محسوس ہوا جیسے سامنے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ برہان! اس کے لب بڑبڑائے اور ایک دم ہی گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ شومئی قسمت کے ساحل کنارے بھیگی ریت پر گھٹنوں کے بل سے مسکان ہی نہیں، اس کے ساتھ برہان الوی بھی مقابل آ کر گرا تھا۔ دونوں کے سر آپس سے ملے ہوئے تھے اور یکبسا رات میں ساحل کنارے گیلی ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھے سر ایک دوسرے سے ٹکرائے گہرے سانس لے رہے تھے، تاروں سے جگمگ کرتے آسمان تلے۔ تھک گئیں؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ سرگوشانہ انداز میں بولا۔ آنکھیں مودی سر جھکائے بیٹھی مسکان نے اقرار کرتے اسوات میں سر ہلایا۔ میں نے تو سال ایسے صحرائی مسافر طے کی ہے، تم گھنٹوں میں تھک گئیں؟ وہ ہنس کر بولا، لہجہ عام سا تھا پر مسکان الوی کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا۔ دل دونوں کی کن پٹی میں آ کر جیسے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ پاس آ چکے تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ موت سر پر آئی ہے تو ڈائلاگ بازی شروع۔ وہ خود کو سنبھال کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے علیحدہ کر لیے۔ وہ خاموشی سے اس کی سرخ رنگت اور حرکات دیکھنے لگا، جبکہ مسکان کھڑی ہو کر اپنے سر کو تھامتی اب ارد گرد دیکھنے لگی کہ گم رہ گئی۔ وہ اسے ساحل کنارے لے آیا تھا جہاں سرد رات میں اس پار کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ ہوائیں جیسے موجود میں گھسی رگوں کو چیر رہی تھیں۔ ایسے میں ان دونوں کو اکیلا ہونا، دور دور تک چھائی سنسان تاریک ریت، کیا مقصد تھا اس کا، کیا چاہتا تھا؟ میری محبت کو تم ڈائلاگ بازی کہتی ہو تو لو پھر، میں نے ڈائلاگ بازی میں PhD کر لی ہے، اب مجھے اپنے دل میں عہدہ دو۔
تاکہ میں اپنی سلطنت بسا سکوں؟ وہ جان نثار نظروں سے دیکھتا بولا۔ اس کے جذبے سے چور آواز اور مسکان کی ٹانگیں لرز گئیں۔ یہ پہلا ہی موقع محل تھا کہ وہ اس طرح ہاری بھی تھی۔ اس کا نام پکار کر وہ کام بھی گئی تھی۔ لہجے میں چھپی اس کی تڑپ، نظروں کی تپش۔ کیا تم میری محبت کو اپناؤ گی؟ کیا تم مکمل طور میری بنو گی؟ مجھے سمجھنے والی، مجھ سے لڑنے والی؟ میں باہر مجرموں کو سزائیں دوں اور گھر میں تم مجھے سزائیں دو؟ کیا تم میرے بچوں کی پراپر ماں بنو گی؟ میں تمہارے اس سمندر دوست کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اپنی آخری سانسوں تک تم سے محبت کروں گا۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ اس کی بات وہیں آ کر رکی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مطلب اس کی التجا ہی یہی تھی کہ اس کی محبت کو قبول کیا جائے۔ تو کیا وہ سمجھ رہا تھا اس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا ہے؟ مسکان کا دماغ اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے آج مکمل طور پر اورلین کے احساسات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ جب وہ کہتی ہے کہ میرا دماغ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا تو کیسا ہوتا ہے وہ احساس جو آج ابھی میں خود محسوس کر رہی تھی۔ بیچاری کیوں ایسی ہو جاتی تھی؟ کیوں اچانک کی تبدیلیوں کو قبول کرنے سے انکاری ہوتی تھی؟ اور اب جو کہ ایک لیڈی باس کی حیثیت خطاب طاقت رکھتی تھی، اچانک دشمنی جہاں کو اپنے سامنے گھٹنوں بل دیکھ کر سارے احساسات سے آری حالی وجود بے جان رو کھڑی تھی، جیسے ابھی ہوا کا جھونکا اسے اڑا کر لے جائے گا۔ شاید تمہیں میرے پرپوز کرنے کا انداز اچھا نہیں لگا۔ اس کی خاموشی سے اسے ہنس گیا۔ فکر مت کرو، ہماری دشمنی کا تو تم جانتی ہو۔ پس پردہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور رہیں گے بھی۔ یہ الگ بات ہے، ہماری دشمنی میں دل نے ٹانگ اڑا دی ہے، پر اب کھیل میں مزہ دگنا آئے گا۔ کچھ محبت ہوگی، کچھ دشمنی۔ پہلا اہم مقصد اپنی محبت کے اظہار کو گواہ اس سمندر کو بنا رہا ہوں۔ دوسرا مقصد تمہیں لانے کی شرائط کو پورا کر رہا ہوں جو آج آنے سے پہلے تم نے مجھے میسج میں کی تھی۔ پرپوزل اور ڈنر وہ آج بھی دل پر لکھی ہیں۔ اب تم میرا یہ بونگا در حقیقت ہر لڑکی کا خواب پرپوزل ایکسیپٹ کرو تاکہ پھر ہم ڈنر کی طرف قدم بڑھائیں اور اس کے بعد ہنی مون پر چلیں۔ اسے ساری وضاحتیں اس کے گوش گزار کر آخر میں ہنی مون کو خمار الوداع آواز میں لمبا کھینچا۔ مسکان نے گہرا سانس کھینچا اور سمندر کی روشن لہروں کو دیکھا جو چاند کی روشنی کو خود میں جذب کرنے کا فن آشکار کر رہی تھیں۔ ویسے ہی جیسے کچھ نہ پی کر کے مسکان نے اپنی محبت کو فتح کیا تھا۔ وہ سرخ ہوئی اپنی نظروں میں کہ اس نے بھیک نہیں مانگی، نہ ہی اس کے آگے کبھی کر کروائی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ برہان نے باغور جائزہ لیا اس کی مسکراہٹ کا اور اس سنہری آنکھوں میں دیکھا جہاں سمندر رقصاں تھا۔ تمہیں سچ میں یہ انداز پسند نہیں آئے یا الفاظ؟ خاموشی سے تھک کر اس سے پوچھا۔ دونوں۔ اس کے لب وقت ہلے پر وہ سمجھ گیا۔ تمہیں کیوں لگا مجھے تمہارا یہ بونگا سٹائل پسند آئے گا؟ لوگ مجھے پرپوز کرنے کے لیے اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سر لہجے میں کھویا ہوئی۔ معذرت، تمہیں یہاں جان کر مایوسی ہوگی کہ میں ان بے وقوف مردوں میں سے نہیں۔ دوسری بات، ذرا شرم کر لو، تم اپنے شوہر سرتاج کے سامنے غیر مردوں کا نام لے رہی ہو۔ اس سے شرم دلائی اور دبے غصے سے بولا، میں شرم و رحم سے آری لڑکی ہوں۔ شکر تم نے محبت سے نہیں کہا۔ تشکر بھرا سانس سے تھی وہ کھویا ہوا۔ سب سے وہ بے حس ہو کر بولی، مقصد صرف اس کی ہر طرح کی خوش فہمی کو مارنا تھا۔ اوہ، غیرت تو ہے نا؟ بے غیرت غیرت سے آری تو نہیں ہوگی؟ اس سے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا۔ مسکان شعلہ بار نسوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا غصہ تھوک دو نا، چڑیل دیکھو میں تمہیں پرپوز کرنے آیا ہوں۔ اس سے محبت باش نسوں سے دیکھتے کہا، انداز التجایا تھا۔ میں انکار کرتی ہوں کیونکہ ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ تمہارے پیچھے آنا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہیں مار سکوں، پر ابھی میرا موڈ نہیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ پتھریلے لہجے میں کویا ہوتی ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس زوردار دھچکے سے برہان ساکت خاموش اسے دیکھتا رہ گیا اور مسکان کو چاہیے یہی تھا کہ اس کا بھرم ٹوٹ جائے۔ ہمارے راستے الگ تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، اس سے پیار سے ہاں کر دو اور ساتھ چلو۔ اگر یہ انداز پسند نہیں آیا تو کوئی دوسرا ٹرائی کرتا ہوں، میں نے آنے سے پہلے کافی پریکٹس کی ہے۔ اس سے بھیپر کر کہا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے گلا کھنکارا۔ بیٹھنے کا انداز وہی تھا، سمندر کی گیلی ریت یا پانی کی لہروں میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے تھا۔ کیا تم میرے لیے دوزخ اور میرے بچوں کی جنت بنو گی؟ کیا تم میرا جنازہ جائز کرو گی؟ گھمبیر رومانٹک انداز سے بولا، اور بولا بھی کیا کہ سن کر وہ تنبا خود رہ گئی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہاری بیوہ بننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں تو؟
خود کو संभालते उससे जब आकर कहा। बुरहान ने पहले आंखें फैलाई और फिर समझते हंस पड़ा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके लिए तुम्हें पहले मरना होगा, क्योंकि जब मुस्कान ही नहीं रहेगी तो बुरहान अलवी क्या करेगा। सो फिर मैं मर जाऊंगा और तुम अपना बेवा वाला शौक कवर में एंजॉय करना, बल्कि मेरा भी कोई सीन तो होगा बेवा वाला, साथ मज़े करेंगे। उससे हाथ से लापरवाही और संजीदगी से कहा। वो गैस और गस से मुठ्ठियाँ भींच गई। तो गोया तुम्हें मारने के लिए पहले मुझे मरना होगा, वे सजाया हंसकर उड़ाई। कोई शक नहीं, वो बोलता उसके सामने आ गया। उसे हारते देखकर मुस्कान अब उसे हर हाल में यहाँ से भेजना चाहती थी। वहीं बुरहान को इस सखरीली के अंदाज पर दाव आ रहा था। चलो, उंगली बेसाख्ता ही उसके सूखे लबों पर फेर कर भारी जज्ब से भरपूर आवाज से बोला। वो सटपटाकर फौरन से 2 कदम पीछे ले गई। डर उससे हंस से आंख दबाई। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत तड़प जुनून है, फिर क्या करोगी। जोमैनी लहजे में कहते उससे अबरू उठाई। तुम मेरी मोहब्बत के लिए क्या कर सकते हो। सर झटकते उसने बात बदली। वो उसे यहाँ से भेजना चाहती थी हर हाल में। कुछ नहीं, नफी में सर हिलाता फरहान उससे शशर कर गया। क्यों, उससे गुर्रा कर जख्मी शेरनी की तरह बिलबिलाते पूछा। क्योंकि मोहब्बत की है, सौदागर नहीं बनना चाहता मुस्कान। उसके जवाब को सुनते वो मुठ्ठियाँ भींच गई। तुम भूल गए मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ। रुख मोड़ते उससे कड़वी हकीकत बयान की। तुम भूल रही हो, तुम एसएसपी बुरहान अलवी की बीवी हो। तुम पाक हो, तुम्हारा कल्ब पाक है, मेरी मोहब्बत पाक है, तो तवाइफ की बेटी हो या XYZ की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत अहम है, ना कि तुम्हारी ज़ात का रह चुका हवाला। मेरे लिए मुस्कान अहम है, ना कि उसका बैकग्राउंड। शट अप, धोखा मत दो मुझे। याद है मुझे तुम्हारे हुर्फ कल्ब पर रखे हैं जुबान की हंजर से। हाँ, यहाँ आने से पहले मैं ये भूल आई, सब कुछ भूल आई हूँ बस। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें याद दिलवाने, हताओं की माफ़ी के लिए। कोई फ़ायदा नहीं, मेरी फितरत नहीं भूली बातें याद करना और ना किसी को माफ़ करना। मोहब्बत फ़ायदा नहीं देखती, ना ही मोहब्बत भूला करती है। माफ़ी ना दो, पर मैं आखिरी सांस तक मांगता रहूँगा। वो जब से बोला। सुनहरी आंखों से टूटकर मोती खिली रेत पर गिरा। यहाँ आने से पहले क्या पढ़कर आए थे। खुश मत होना, तुम्हारा वर्द नहीं किया, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी है। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। तुम्हारा फैसला मैं कर सकती हूँ। ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं। चैलेंज कर रहे हो। नहीं, बता रहा हूँ। तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इनकार समझो। मैं लेने आया हूँ, तुमसे पूछने नहीं मिसेस बुरहान अलवी। तुमने खुशफहमियाँ पाल ली हैं और कुछ नहीं। तुम्हें कहने का हक है, बात ही खत्म। मैं ये हक छोड़ आई। हक छोड़ने के लिए नहीं, जिताने के होते हैं। ये बहस फजूल है एसएसपी साहब, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। फजूल कुछ नहीं होता, हर बहस का एक मौजू होता है, जैसे मेरी ज़ात का मौजू तुम हो, और मैं बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे। उसकी हर बात इस पर आकर टिकती, जिससे मुस्कान उकता गई, चिढ़ गई, क्योंकि वो उससे नहीं भूल रहा। टोटली टाइम वेस्ट। वो जब आकर बोली। टाइम कते वेस्ट नहीं होता। हम जिस टाइम को वेस्ट कहते हैं, दरअसल वो हमारे लम्हात का सुकून होता है। जो सुकून तुम यहाँ से लेने आए हो, वो दर हकीकत तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी है। उससे बावर करवाते तुनक कर कहा। पहले से बर्बाद शख्स को और क्या बर्बाद करोगी। चलो, अगर ये बर्बादी है तो मुझे मंजूर है। उसके अल्फाज से उसे अंदर से जख्मी कर दिया, पर वो उसके बेकाबू में नहीं आ सकती थी। मुझे अल्फाज से कमज़ोर मत करो। कमज़ोर होना मैंने कब का छोड़ दिया। ये सब बेकार है। अब मुस्कान सिर्फ खुद के लिए जीती है, दुनिया की परवाह, मोहब्बत के पीछे भागना, वो सब अहमकपन छोड़ आई। उसे तड़क कर कहा। वो हंसा। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें कमज़ोर कर रहा हूँ, तो तुम ये यकीन से नहीं कह सकती कि तुम्हारे एहसासात नहीं रहे। उसकी रोशन आंखों में जैसे उम्मीद के जुगनू पैदा हुए। खुश फहमी, बहरहाल जाओ यहाँ से, अब कुछ मज़ीद नहीं सुनना चाहती। उससे हंस से कहा। सिर्फ वो और उसका खुदा जानता था कि उसे किस ऐसे अल्फाज सब पर लाए हैं। चला जाऊं? कुछ देर सकूत के बाद उससे उसके सपाट चेहरे को देखते पूछा, और चलता उसके रूबरू उसके मुकाबले आ गया। हाँ, चले जाओ, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें। जाओ बस यहाँ से, मुझसे, मेरी दुनिया से दूर जाओ। एकदम बिफर कर उससे सीने पर हाथ मारते उसे पीछे धक्का दिया। बुरहान लड़खड़ा कर संभला। ये सब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि बुरहान अलवी चले जाओ।
اس سے کہتے گن نکالی اور اپنی کن پٹی پر رکھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مسکان بوکھلا کر ہراساں اس کی سمیت پڑی کہ نفی میں سارے لاتے برہان نے پیچھے قدم اٹھائے، جس سے مسکان کی رنگت سفید ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہ میں جاؤں تمہاری دنیا سے، تم سے دور۔ وہ سرخ آنکھوں سے پپڑا اڑایا۔ مسکان جی جان سے لرز اٹھی اس کے ارادے دیکھ کر۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے اس کی کن لی تھی، اور نہ ہی اچانک صفداد کو سمجھی تھی، ورنہ کب کی اس سے چھین لی تھی، جبکہ برہان الوی کی آنکھیں مسکان کے دلکش نکوش کی طوائف کر رہی تھیں۔ رکو! حوصلہ گنواتے اس سے کہنے کی ہمت باندھی۔ نہیں، کچھ کہو پر جواب دو۔ اس کے بعد تم برہان الوی کے نام، ذات، دائرہ ہزار، سوچ و عالم سے آزاد ہو۔ تمہیں آئندہ زندگی میں کہیں بھی برہان الوی نہیں ملے گا۔ روکنے والا، بس آج جواب دو، ہاں یا نہ، کہہ دو۔ وہ پاگل ہو کر چیخا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وجود میں جیسے کپ کپی داری ہوئی۔ اس کے ارادے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور جواب بے ساختہ کی سنہری آنکھوں میں چمکتا پانی لڑک کر کالوں پر پھسلا۔ کیوں کرتے ہو بے بس؟ کیوں بنایا ہے مجھے مذاق؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا برہان الوی؟ پہلے دل پر حکومت کی، حواسوں پر سوار ہوئے، میری سوچیں، میرے جنون کو جگایا، مجھے احساس دلایا کہ میں دل رکھتی ہوں، پھر نکاح کا کہہ کر خوش گمان کیا، اور گمانی ختم کرنے کے لیے ساتھ کا مذاق بنایا، میری عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی۔ تم واحد شخص ہو جس سے مجھے اپنی فیملی سے طوائف کی بیٹی کہہ کر متعارف کروایا، حالانکہ میں ساحر کی سنگت، اس کی محبت میں وہ سب اپنی خوش گمانی میں بھولنا چاہتی تھی، پر تم نے مجھے خوش گمانی کے پہاڑ سے دھکیل کر منہ کے بل گرایا تھا۔ اس کے باوجود تم سے نبھایا، نتیجہ کیا ملا؟ وہ ایک دم ہنسیانی انداز سے چلاتی چیختی اس کے کالر کو جکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اس کے احساس، اس کے جذبات سب آج اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ نتیجتاً وہ رو بھی رہی تھی اس کے سامنے، اور ہر وہ زخم سامنے لا رہی تھی جس کی پردہ پوشی کی گئی تھی آج تک سب سے۔ جب چاہے نکاح کرو، تم جب چاہو آؤ، تم جب چاہو دھتکارو، تم جب چاہو مجھے پالو، کتنی مذاق ہے میری ذات تمہارے سامنے؟ کیا اتنا سستا کھلونا ہوں میں تمہارے سامنے؟ کیا میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں؟ اس سے میری ذات و وقار نہیں، میری عصمت کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، صرف اس لیے کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ مجھے اپنے حق اس سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ایک طوائف اپنا جسم و حقوق بھیجتی ہے، حق نہیں لیتی۔ پلیز اسٹاپ اٹ مسو، بار بار خود کو گالی دے کر میرا سینہ مت جلاؤ۔ تم ایسی نہیں تو کیوں خود کو ایسا بول رہی ہو؟ کیوں مجھے اذیت دینے کے لیے خود کو گالی دے رہی ہو؟ میں جانتا ہوں میں بے وفا، دھوکے باز، خود غرض، انا پرست، پر وہ خدا گواہ ہے میں نے تم سے محبت کی ہے، جس میں کوئی خود غرضی، دھوکے بازی، انا، بے وفائی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں، نہیں مکرہ، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے بیک گراؤنڈ کو نشانہ بنایا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ زندگی جینے کے لیے دولت نہیں، رشتے ضروری ہیں۔ انسان کا بیک گراؤنڈ نہیں بلکہ اس کا خلوص اور احساس دیکھے جاتے ہیں، اس کا دل، سیرت دیکھا جاتا ہے۔ باہدہ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے کوئی مہرہ نہیں بنایا تمہیں، محض تمہاری محبت کو ہی دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے جانے کب کیسے بھی مجھے بھی محبت نے جکڑ لیا۔ میں تمہاری اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی میں عورت ذات کی کرتا ہوں۔ اگر مجھے تمہارے بیک گراؤنڈ سے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں تمہارا انتخاب نہیں کرتا۔ تمہارے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو میرے اشارے پر اپنی جان دے سکتی ہیں، پر میرے قدم خود بہک اٹھے ہیں تمہاری طرف۔ میں جب سوچتا تھا کہ تم ایک مجرم ہو، اور تم جانتی ہو میں پولیس والا، جسے ایک لحاظ سے مجرم کا دشمن ہی سمجھ لو، وہ ہوں، پھر بھی تمہاری ہمت دیکھتا تھا کہ کیسے تم اپنی آنکھوں میں ڈال کر دیدہ دلیری سے محبت کا اعتراف کرتی تھی، اور ایک میں تھا، کمزور، خود غرض، ماں باپ کی محبت کی زنجیروں میں جھگڑا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی حوری کو جدا ہوتے دیکھتا رہ گیا۔ حقیقت میں تم سے ملا تو جانا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے لڑا کیسے جاتا ہے۔ تم مجھے جہاں کہیں بھی مشکل میں دیکھتی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگی آتی، اور ایک میں تھا جو اسے کانٹوں کی نظر کر کے تماشا دیکھتا رہا، اور بہانہ یہ تھا کہ مجھے زنجیروں نے جھگڑا ہوا ہے، میں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، ظلم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، حالانکہ میں ظلم، تشدد کو ختم کرتا تھا، پر اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی خاموش تھا۔ ہمیشہ عورت نے مرد سے سیکھا ہے، پر اس مرد نے پہلی بار عورت سے محبت کرنا،
اور اس کے لیے لڑنا سیکھا ہے، وہ بھی تم سے۔ تم جب میرے لیے لڑتی تھیں تو میں دنگ رہ جاتا کہ کیا محبت یہ ہے، اور اپنے گربان میں جھانکتا تو مجھے غصہ آ جاتا کہ یہ جان بوجھ کر مجھے اپنی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ اسی لیے میں نے تم سے نفرت کا اظہار کیا، پر کبھی کی نہیں، کیونکہ میں نے عورت ذات سے نفرت کرنا سیکھا نہیں، کیونکہ اس میں میری ماں بھی شامل ہوتی ہے۔ تم یاد کر کے بتاؤ، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا تعارف کے وقت کہ تم ایک طوائف ہو؟ نہیں باخدا، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے تمہارے بیک گراؤنڈ کو استعمال کیا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو اذیت دینا چاہتا تھا۔ انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ جس بھائی کی بیوی کو ایک ماڈل ہونے کی وجہ سے نکالا تھا، انہیں رات دن بھوکا پیاسا سلایا، جبکہ خود سونے کے چمچ میں نوالا کھانے والے آج اپنے بیٹے نے وہ غلطی کی ہے۔ ذرا اسے تو باہر نکال کر دیکھو، ذرا اسے تو ٹکراؤ، ذرا اسے تڑپنے کے لیے چھوڑو، اسے بھی دنیا کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑو۔ پر نہیں، جب ان کے کلیجے کی آزمائش آئی تو انہوں نے سمیٹ لیا دامن آزمائش سے، انہوں نے انکار کر دیا۔ میرا مقصد تمہیں رسوا کرنا نہیں مسکان الوی، میرا مقصد صرف جمال الوی، جس سے سونے کے چمچ میں نوالا کھا کر بڑا ہوا اور اسے ایک ماڈل سے محبت میں اپنوں نے ٹھکرا دیا، بلکہ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کی اولاد کو ٹھوکروں، نفرتوں، اذیتوں پہ رکھا گیا۔ ان کا احساس دلوانا تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں وسیلہ بنایا کسی کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے۔ میں نے اتنا استعمال کیا تمہیں کہ رات بھر جو کمرہ گھٹی سسکی آہوں سے گونجتا تھا، وہاں سے مسکراہٹیں آسودگی ہو۔ نہ میں نے تمہیں رسوا کیا، نہ میں نے تم سے یا تمہاری ٹیم سے بدلہ لیا، وہ بھی ایک عورت کے تھرو۔ میں نے تو بس تمہاری اذیت کا استعمال کر کے دو بہنوں کی سسکیوں کو ختم کر کے ان کے لبوں پر مسکراہٹ لانی چاہی، پر مجھے نہیں معلوم تھا ایک کے لبوں پر مسکراہٹ لاؤں گا تو دوسرے کی نوچ لوں گا۔ وہ کہہ کر گن سمندر میں پھینکتا آنکھیں موند کر گہرا سانس بھرنے لگا۔ مسکان نے باغور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جس پر وحشت چھائی تھی۔ آج بھلا یہ بھی ممکن تھا دشت وحشت میں قدم رکھ کر وہ دامن بچا سکتا تھا؟ بھلا یہ ممکن تھا دشت وحشت کے باسی سے کلام جوڑ کر وہ قدم بچا لیتا؟ ممکن تو یہ ہوا وحشت کے پیچھے بھاگتے اسے ختم کرنے کے چکروں میں خود آج وحشت کا شکار ہو گیا۔ میں کہاں ہوں؟ کہیں دور سے جیسے سمندر کی گہرائیوں سے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز برہان الوی کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس سے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو سیدھا سرخ سنہری آنکھوں سے ٹکرا ہوا اس کا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں کی آنکھوں میں دشت وحشت کی رقم تحریر تھی۔ تم؟ اس کے گھنی مونچھوں تلے بھینچے لب پل کو پھڑپڑائے۔ ہاں میں مسکان کہاں ہوں؟ کیا بھائی کے لیے پیسے کا وسیلہ، تمہارے لیے اپنوں کی تکلیف دور کرنے کا صرف ایک وسیلہ ہوں؟ کیا میں اس دو جہان میں کہیں نہیں؟ کیا میرا وجود، میری اذیت کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا بھی کیوں؟ آخر میں ہوں کیا؟ ایک مغرور، گھمنڈی، قاتل مجرمہ جس سے ہمدردی نہیں کی جاتی۔ اس کے الفاظ باقی کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس سے ایک دم آگے بڑھتے اس کے منہ پر سختی سے اپنا مسعود ہاتھ جما لیا۔ مسکان نے ایک دم ہوا کے جھونکے کی طرح قریب آتے برہان الوی کو دیکھا جس کی لہو نما آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں سے چار تھیں، جبکہ اس اچانک قربت پر دونوں کی دھڑکنوں کا عالم زیر و زبر تھا۔ یہاں ہوں تم، محبت کرتا ہوں تم سے، جانتا ہوں ہتاوار ہوں، پر محبوب تو تمہارا ہوں، لوٹ کر تیرے درد دل پہ دستک دینے آیا۔ اب چاہے ٹکرا دو ایک فقیر سمجھ کر، اپنا لو ایک بادشاہ سمجھ کر، اور مجھے حق دو میں تمہارے دل کی سلطنت پر حکمرانی کر سکوں۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تو دوسرا اس کے دل پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تھکی ہوئی بوجھل آواز سے حرف بہ حرف سچائی سے بولا۔ مسکان بت بنی اس کی دھڑکنیں سنتی خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کے اقرار انکار کے منتظر برہان اس کی خاموشی سے جیسے بکھر گیا اور زخمی سا مسکرایا۔ سمندر کی یک پانی کی لہریں دونوں کے پاؤں کو بھگونے کی کوشش میں تھیں۔ عالم مسرور تھا دو دلوں کے رقص پر یہ کیا؟ دفاتن برہان کا ہاتھ لڑک گیا اس کے لبوں سے اور اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ پر گرفت ڈولی ہوئی کہ مسکان کا ہاتھ سرک گیا سینے سے۔ دو رقص کرتے دل تڑپ کر زیر ہوئے جب برہان کا قدم پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں میں لرزش ہوئی اور نظریں اس کے پیچھے ہٹے قدموں سے ہوتی برہان کے چہرے پر آئیں۔ وہ اس سے ہی دیکھتا مسکرا رہا تھا جس مسکراہٹ میں ضبط، اذیت، محبت کی کرشیاں، دل کی التجائیں تھیں۔ پر اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی محبت کی زنجیریں باندھوں گا۔
سب تم پر چھوڑ دیا میں نے. آج میں خود کی نہیں سنوں گا، نہ ہی تم سننا، کیونکہ یہ تمہیں مجبور کرے گا اور میرے حق میں فیصلہ دے گا، جو کہ ایک سفارش ہوئی، اور محبت میں سفارش کا قائل میں نہیں. آج سب کچھ مسکان کی ذات پر ہے. آج تم فیصلہ کرو گی کہ تم برہان الوی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں. اس سے پتہ نہیں کس طرح یہ الفاظ ادا کیے اور ایسے سانس بھرا جیسے سینے پر تلواروں کے وار کیے جا رہے ہوں. دل جیسے حیوان بنا سینے کو خود نوچ کر کھا رہا ہوں کہ سارے وجود میں ٹیسیں اٹھ کر اس کے وجود کو ناکارہ بنا رہی تھیں. منہ سے زبان چھن رہی تھی جن سے وہ الفاظ کو زبان دے رہا تھا. یا اللہ، یہ محبت کا کیسا روپ ہے! یہ تو ایک موت ہے. اس نے گھومتے سر سے آسمان کو دیکھا اور پھر مسکان کی تمسر بھری آنکھیں دیکھ کر اس نے پھر سے ہمت کی، سر کو جھٹکا، سب کو تھاما. ڈرنا نہیں. تمہارے انکار کو سنتے میں حرام موت نہیں مروں گا. کچھ دیر پہلے تو وحشت تاری تھی حواسوں پر، اب میرے ہوش ٹھکانے ہیں، حق انصاف نظر آ رہے ہیں. پہلے خود غرض تھا، اب اندھا اور بہرا ہوں. قسم سے ایسا کچھ نہیں کروں گا. بس تمہارے انکار کے بعد تمہاری نظروں سے اس طرح اوجھل ہو جاؤں گا جیسے برہان الوی کی ذات ہی نہیں اس قرض زمین پر. اس نے پھر سے گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھا. تم؟ مسکان نے کچھ کہنے کے لیے لب واں کیے. برہان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. گھبراؤ نہیں، کمزور نہیں تمہارا سوامی. حرام موت سے دور بھاگ جائے گا، بس تمہیں خوش کرنے کے لیے خود سے غافل ہو جائے گا. اس نے کہہ کر فیصلے کی منتظر نظروں سے مسکان کو دیکھا. دونوں کے جسم یوں تھے جیسے روح پرواز کا وقت ہو. نہ یک ٹھرا دینے والی ہوا ان پر اثر انداز ہو رہی تھی، نہ ہی موسم کا یہ سر جنون آواز پر غالب تھا. تو ایک دوسرے کی ذات کا جنون جس سے دونوں واقفیت رکھتے نسیں یوں اچانک کیوں پھیرنے لگے تھے. دفاتر وجود میں لرزش آئی. برہان کا دل دھڑکا، جانے اگلا قدم اس کی طرف تھا یا دور. وہ قدم پیچھے لینے لگی. چناک سے کئی محبت کی کرچیاں اس کے وجود میں پیوست ہوئیں. اندر جانے کس کونے سے اس کی ساتھ پر کہکا لگا کر کوئی پھوٹ پھوٹ کر رویا. برہان نے گھبرا کر روح ساحل سمندر کی جانب موڑتے دور اس سمندر کے دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھنے لگا، جیسے اس کی گہرائی میں برہان الوی کی ذات گم ہو رہی ہو، جبکہ اس کی سماعتیں پیچھے اس دشمن جہاں کے قدموں سے جڑی تھیں. اس کا ایک ایک پیچھے ہٹتا قدم اس کے جسم سے روح کی کھینچنے کا کام انجام دے رہا تھا. اس کی مسکان اس سے دور جا رہی تھی. یہ خیال دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسا. دور جاتے قدموں کے بعد جیسے فضا میں سکوت چھا گیا. برہان نے سختی سے مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں میچ لی. ضبط اس قدر تھا کہ اس کا سر پھٹنے لگا تھا. دماغ، بازو، ہاتھ کی رگیں پھول کر نمایاں ہو گئی تھیں. مسکان! جب اسے احساس ہوا کہ وہ دور جا چکی ہوگی، تب ایک دل دہلا دینے والی ہراہٹ فضا میں گونجی. سیاہ رات، ساحل سمندر، یک بستہ ہوائیں، چاند ستارے، سب اس کی بے بسی، سب کے گواہ تھے. حرام موت سے بچنے کے لیے اس کا دل خود جیسے بند ہونے کے لیے پر تولنے لگا تھا. آس پاس ریگستان جیسی ویرانی چھا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی دھن. اس کے اندر موت جیسا عالم اتر رہا تھا. اگر وہ مرد نہ ہوتا تو چیخ چیخ کر ہوتا کہ اکیلا ہو گیا ہے وہ. ہم نے دیکھا ہے وحشتوں کا بسیرا، جب نسیں جھک کر دل کی طرف گئی ہیں.